ابھی حال میں نیوزی لینڈ میں جو حادثہ ہوا اور جو ایک دہشت گرد نے جس طرح اندھا دھند گولیاں چلا کر 50 سے اوپر لوگوں کو شہید کر دیا، اللہ اکبر. ان میں سے ایک شہید کی بیوی شہید اور اس کا بیٹا دونوں شہید ہوئے، ایک باپ بیٹے دونوں شہید ہوئے. اس کی بیوی کو جب نیوزی لینڈ کی ٹی وی کے چینل والوں نے انٹرویو لینا شروع کیا، اللہ اکبر، اس عورت نے، اس غمزدہ عورت نے جس کی زندگی تاریک ہو گئی، شوہر بھی شہید، بیٹا بھی شہید، اس نے اس انٹرویو لینے والی عورت سے یہ کہا کہ میرا دل غمگین بہت ہے لیکن میرے دل میں بہت سکون ہے. تو اس عورت نے حیرت سے پوچھا کہ کیسے سکون ہے؟ You have lost your husband and you lost your son. اب کوئی ہے ہی نہیں آپ کی فیملی میں، تو آپ کہہ رہی. اس نے کہا مجھے سکون اس باتیں سے ہے کہ جو ہوا میرے رب کی مرضی سے ہوا. اور اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا I bow my head، میں اپنا سر جھکاتی ہوں، میں اپنے رب کی مرضی پر راضی ہوں. اللہ، ٹیلی ویژن کا انٹرویو لینے والی عورت اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہیں رکھ سکی، رونے لگی. کرسچن عورت، انگریز عورت، وہ رونے لگی. اس نے کہا اٹس اے میریکل، یہ معجزہ میں کیا سن رہی ہوں، اب کیا کہہ رہی ہو؟ آگے وہ سوال ہی کرنے سے عاجز ہو گئی وہ انٹرویو لینے والی عورت. اور پھر اس نے اب دوسرا سوال اپنے کو سنبھال کر کیا، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ پرسن، اباؤٹ دیٹ ٹیررسٹ، وہ جو جس انسان نے اتنی گولیاں چلا کر سب کو مار ڈالا، اب اس کے بارے میں تمہارے دل میں کیا ہے؟ کیا جواب دیا اس عورت نے؟ اس عورت نے کہا I am very sad about him، مجھے بہت دکھ اور غم ہے، اس کے دل میں نفرت ہی نفرت ہے، نفرت والے زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ پاتے. مجھے افسوس ہے کہ اس کے دل نے محبت کا مزہ نہیں چکھا. ہمارے دلوں میں محبت ہے، اس لیے محبت کی وجہ سے ہم ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مطمئن ہیں. وہ عورت کیمرہ چھوڑا، اس نے وہ مائک جو لیے ہوئی تھی مائک چھوڑا اس نے، اور لپٹ گئی اس عورت سے، کس کرنے لگی، اس کو چمٹ گئی. یعنی وہ بھول گئی کہ میں انٹرویو لینے آئی ہوں. اور سارا منظر کیمرہ مین لیتا رہا. میں نے فون کے وہاں سے رابطے قائم کیے تو پتہ چلا کہ اس کے بیورو میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ سارا منظر دکھایا جائے کہ نہ دکھایا جائے، خالی جواب سنا دیا جائے. یہ منظر کہ انٹرویو لینے والی چمٹ رہی ہے، انٹرویو لینے والی بھول گئی کہ میں جرنلسٹ ہوں، وہ کس کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے، چمٹ رہی ہے، رو رہی ہے. یہ دکھایا جائے منظر کہ نہ دکھایا جائے. چیف ایڈیٹر کی بات پہنچی، اس نے کہا کہ اس کو 48 گھنٹے مسلسل چلایا جائے، بار بار یہ منظر دکھایا جائے. اب بتاؤ وہ عورت، کیا اس نے 4 چلے لگائے تھے؟ کیا وہ خانقاہ کی نقشبندی اور چشتی اور قادری اور سہروردی سلسلے کی عورت تھی؟ لوگوں، کسی کو حقیر مت سمجھو. تمہیں نہیں معلوم کہ تم جس کو حقارت سے بے دین سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اس کا ولی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اللہ کے واسطے یہ غلطی مت کرنا. اور اکثر دینداروں سے یہ غلطی ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو جنت کا اور تقوی کا ٹھیکیدار سمجھا. اور ایسے بہت واقعات. اللہ اکبر و کبیرہ. ابھی کل مجھے کسی نے یا پرسوں ویڈیو بھیجا نیوزی لینڈ سے.
ایک اور عورت ہے جس کے گھر کے 4 مرد شہید ہو گئے، شوہر، ایک شاید بھائی اور 2 بیٹے، سب ختم ہو گئے، پورا گھر صاف ہو گیا اسی مسجد میں۔ اور جواب میں عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ایک چینل پر اس سے پوچھا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اسی دن رات میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے اعمال جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ We are too late to turn to our Allah۔ وہ سب انگریزی بولنے والے لوگ ہیں۔ We are too late۔ We must turn to our Allah۔ We must change our lifestyle۔ ہمارے گھر میں رات میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں بڑی کوتاہی کی، ہمیں اب زندگی کو بدل دینا چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر اور بیٹوں نے اور میں نے بھی ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھ کر عہد کیا کہ ٹھیک ہے، ٹمارو از فرائیڈے، کل جمعے کے دن ہم اپنی زندگی کو بالکل بدل ڈالیں گے، میں حجاب کروں گی اور سب لوگ بالکل اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ اس عورت نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، اس لیے ان 4 کو اپنے پاس بلا لیا۔ واہ بھائی واہ! یہ اے بہن تجھے لاکھوں سلام، ہم جیسے ہزاروں علماء تمہارے چپل دھو کر پیئیں تب ہماری شاید مغفرت ہو۔ بڑا خیر امت میں موجود ہے، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہر حلقہ، ہر مسلک، ہر جماعت، ہر ادارہ بس ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ ہم دیندار ہیں۔ اس سے امت ٹوٹی ہوئی ہے، ورنہ امت کے تمام فرقوں اور مسلکوں میں، امت کی تمام جماعتوں اور اداروں میں ہیرے جواہرات پڑے ہوئے۔